سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امام کھڑا ہو جائے پھر رکعتین، دو رکعتوں کے بعد، یعنی دو رکعتوں کے بعد امام کو، لیکن اس نے قاعدہ اولا نہیں کیا بلکہ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِن ذَكَرَ، اگر اس کو یاد آ گیا، قبل ان یستوی قائما، مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو اتحیات پڑھنا ہے، فَلْيَجْلِسْ، اس کو چاہیے کہ بیٹھے۔ وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا، اور اگر وہ مکمل کھڑا ہو چکا ہے، فَلَا يَجْلِسْ، تو وہ نہ بیٹھے۔ جب نہیں بیٹھے گا تو اتحیات تو چھوٹ گیا۔ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، اس کو چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو دو رکعتوں کے بعد اس کو قاعدہ کرنا تھا، قاعدہ اولا، اس میں تشہد بھی پڑھنا ہے، اس کو یاد نہیں رہا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑا ہو گیا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ابھی وہ پورا کھڑا نہیں ہوا تھا، بیٹھنے کے قریب تھا، یہ شکل تھی۔ مثلا اس نے کہا دو سجدہ کیا، دوسرا سجدہ، اس نے کہا اللہ، ابھی وہ اس شکل میں ہے۔ کس میں؟ اس شکل میں۔ تو گویا کہ وہ پورا کھڑا نہیں ہوا ہے، تو یہ ہے، اس کو یاد آ گیا تو اتنا کھڑا ہو گیا تھا، ابھی یہ جو ٹانگوں کی کینچی ہے یہ پوری سیدھی نہیں ہوئی تھی، بالکل قیام کے قریب میں تھا، بیٹھنے کے قریب، یہ ایسی شکل ہے، کوئی آدھے سے تھوڑا کم یا آدھا بھی، تو فَلْيَجْلِسْ، واپس آئے، کیا بیٹھے، کیوں؟ یہ اقرب الی القعود ہے، یہ بیٹھنے کے قریب، تو فوراً بیٹھ گیا۔ تو اب سوال یہ کہ جب وہ فوراً بیٹھ گیا تو سجدہ سہو ہے؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ واپس آ کر بیٹھے اور نماز پوری کر لے، سجدہ سہو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ مکمل کھڑا ہو چکا ہے، اب اس کو یاد آ گیا یا اس کو خود یاد نہیں آیا لیکن مقتدیوں نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس کی وجہ سے اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو قاعدہ چھوٹ گیا، تو اب بھی واپس نہ آئے، اب بھی واپس کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو تیسری رکعت کا قیام یہ فرض ہے، یہ اور یہ پہلا قاعدہ، پہلا اتحیات، آسانی کے لیے ہم بتائیں گے پہلا اتحیات یہ واجب ہے، یہ واجب جب بولے سے چھوٹ جائے اس کی تلافی سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی۔ لیکن اگر وہ پورا کھڑا ہوا پھر واپس آ گیا، ہاں پورا کھڑا ہوا پھر اس نے برا کیا، اب اس کے اندر فقہاء کرام نے دو چیزیں لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی نماز ہی خراب ہو گئی، اس کی نماز ہی، کہتے ہیں کیوں خراب ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرح آ گیا یہ، اور فرض جو یہ اعلیٰ ہے، کیا؟ تو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ گیا، گویا کہ جو اعلیٰ چیز تھی، اونچے درجے کی چیز تھی، بڑے درجے کی چیز تھی، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اس کو کیا کر لیا؟ چھوڑ دیا اور واپس آ گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کی چیز کو نعوذ باللہ من ذالک معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں رہا ہے، بلکہ اسی کی تکمیل کے لیے واپس آ رہا ہے کہ نماز مکمل ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز تو بچ گئی، نماز تو بچ گئی، البتہ برا کیا، اس نے اس کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا
نہیں کرنا چاہیے اس کو، تو آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ واپس آ گیا تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو تو ایسے بھی کرنا ہے، سجدہ سہو تو ایسے بھی کرنا ہے، دونوں شکلوں میں، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب روایت تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن فقہاء کرام ایک ایک روایت سے پھر سینکڑوں مسائل اخذ فرماتے ہیں۔ اب ہم اس کا مستقل بیان ہے اور بہت اہم اور بہت ضروری ہے، تو اس میں اور بھی روایتیں آئیں گی، پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں تو امام بھول گیا، اس میں تو امام دوسری روایت ہے، خود واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی العصر وسلم فی 3 رکعات۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعتیں پڑھائی۔ کتنی؟ ثم دخل منزلہ، پھر گھر تشریف لے گئے۔ گھر قریب میں ہی تھا، مسجد کے ساتھ حجرہ جو ہے اسی کو گھر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے 3 ہی رکعتیں پڑھائی تو جو مقتدی حضرات پیچھے تھے تو انہوں نے لقمہ کیوں نہیں دیا، فتح کیوں نہیں دے دی، سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو وہی حکم ہے سبحان اللہ کہو، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ احکامات بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں، پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم آ گیا۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں پہلے یہ حکم تھا کہ بھائی 3 دن کے اندر اندر ختم کر لو، کیا یہ روایت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، قربانی کے اگر قربانی کے 4 دن ہوتے تو آپ یہ کیسے فرماتے کہ 3 دن میں ختم کر لو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے تو 4 دن ہیں، تو بہت سارے لوگ تو چوتھے دن بھی قربان کریں گے، کیا کریں گے؟ چوتھے دن کی، آپ فرماتے ہیں 3 دن میں ختم کر لو، تو 3 دن میں ختم کریں گے تو 4 دن تو ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کیا ہے، 3 ہی دن ہے۔ احناف کے یہاں یہی خوبی ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے عوامی اعتبار سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کوئی مسئلہ لکھتے تھے تو صرف ایک روایت کو سامنے نہیں رکھتے تھے، وہ درجنوں روایتوں کو، جتنے اس باب میں جتنی روایتیں ثابت ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر پھر وہ مسئلے کی نوعیت بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ اور پھر اکیلے نہیں تھے، اکیلے 40 امام جمع ہوتے تھے۔ کتنے؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے مجتہد تھے۔ اجتہاد میں بھی فرق ہے، ایک تو مجتہد فی المذہب، ایک مجتہد مطلق۔ تو یہ 40 حضرات یہ سارے لوگ روایتیں سناتے تھے، اور پھر اس میں لغت کے امام بھی ہوتے تھے اور بڑے بڑے حکیم صاحبان بھی ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکس ہوتی تھی پورا اس میں، تب جا کے مسئلہ لکھ لیتے تھے ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر۔ اب بہت ساری روایتیں ہیں، ان کو بتا دی اس روایت کا یہ معاملہ ہے، اس روایت کا یہ مطلب ہے، اس روایت کا یہ مطلب ہے، تب جا کے وہ اس کو تدوین کرتے تھے، اس کی فقہ بتاتے تھے۔ مطلب اگر کوئی آدمی کہے کہ وہ 4 رکعت اور 4 دن کی بھی روایت ہے قربانی کی، کیا اسے کہیں گے 3 ہی دن کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 دن کے اندر ختم کر لو، کیا؟ تو جب وہ اور اس کو سارے لوگ مانتے ہیں، اس کو سارے لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو ختم کرو کتنے دن؟ چلو ٹھیک ہے، حکم آ گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا۔ اب یہ حکم کتنے سال رہا واللہ عالم، 2 سال رہا، 3 سال رہا، یا سال ہی رہا، بہرحال آپ نے پھر فرمایا، اب صحابہ کے ذہن میں ہے کہ 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے کس کو؟ قربانی کے گوشت کو۔ چوتھے دن ہم کھا ہی نہیں سکتے، تو آرام ہو جائے گا، پھینکنا پڑے گا۔ اب انہوں نے پھر عرض کیا حضرت قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا رکھو جب تک چلے، جب تک چلے رکھو۔ مطلب تو یہ ہے کہ چاہے نمک لگا کر، چاہے سکھا کر، جیسے بھی ہو، 6 مہینے تک، سال بھر تک، جب تک رہے، تو حکم بدل گیا۔ تو اس طرح سے احکامات بدلتے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ آج تک تو 4 رکعتیں فرض تھی عصر کی، اور آج کیا ہے 3 ہی ہو گئی۔ ایک روایت آ گیا ایسی بھی آ رہی کہ 2 رکعت پر بھی آپ نے سلام پھیرا۔ کتنی بار؟ 2 رکعت پر۔ اس روایت میں آئے گی تو 2 رکعت پر سلام پھیر لیا۔ ابھی حضرت وہیں تھے، تو جن کو جلدی تھی وہ تو نکل گئے،
اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ نماز کم ہو گئی. نماز انہیں مطلب یہ ہے کہ آج تک تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اب حکم بدل گیا 2 ہی ہے. تو اس روایت میں کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. تو ایک شخص تھا، اس کا نام خرباق تھا. خرباق اس کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ خرباق. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذوالیدین بھی اس کو کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ 2 شخص الگ الگ ہیں، خرباق الگ ہے، ذوالیدین الگ ہے. اس نے کہا حضرت کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا میں بھولا بھی نہیں، نماز کم بھی نہیں. انہیں عرض کیا حضرت کچھ تو ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا لوگوں سے یہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اصدق ھذا قالوا نعم. تو آپ نے پھر 1 رکعت اور پڑھ لی، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا اور سلام بھیج لی. خلاصہ یہ ہے کہ کئی طرح کی اس طرح سے سہو ہوا ہے. کبھی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، ایک روایت میں آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی. کتنی؟ 1 رکعت کا اضافہ ہوا. تو اصل میں امت کو بتانا تھا کہ جب نماز میں کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوگی. ہاں اگر فرض ہی چھوٹ جائے، کیا فرض ہی چھوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دہرانی پڑے گی. اب اس میں ہے کہ 1 رکعت آپ نے پڑھ لی، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا. اس کی تشریح پہلے آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیات بھی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ احکامات بدلتے رہتے بھی تھے. اور پہلے زمانے میں تو نماز کے اندر بات کرنے کی بھی اجازت تھی، لیکن آج اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آدمی نماز پڑھائے اور گھر جائے، پھر اس کے بعد لوگ اس سے کہیں گے کہ امام صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعتیں پڑھی. وہ کہ اچھا 3 ہی ہو گئی، بالکل آئیے اور 1 رکعت پڑھاتا ہوں. تو اور 1 رکعت پڑھائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز تو نہیں ہوگی، بالخصوص احناف کے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ کلام بھی کر لیا، پھر گھر بھی گیا، تو قبلے کی طرف سینہ بھی نہیں رہا. یہ ساری چیزیں پیش آ گئیں. اب سجدہ سہو کے کچھ ضروری مسائل ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے تو روزانہ پڑھنی پڑتی ہے، اور 5 وقت، 5 ہی نہیں 8. کیونکہ جو لوگ اشراق پڑھ لیتے ہیں، چاش پڑھ لیتے ہیں، اوابین پڑھ لیتے ہیں، بلکہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نوافل بھی وغیرہ، تو یہ تو زندگی بھر یہ جو ہے مسائل پیش آتے رہتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جس آدمی کا رکن چھوٹ جائے، کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. رکن چھوٹنے کا مطلب یہ کہ سجدہ ایک ہی کیا، کیا رکو یاد ہی نہیں رہا، سیدھے چلا گیا کس میں؟ سجدے میں. قعدہ اخیرہ ہی نہیں کیا، یہاں کھڑا رہا اور قرات بالکل ہی نہیں کی، تو ان سب لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، کس کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوگی. اب ترتیب کے ساتھ انہوں نے کچھ مسائل اس میں لکھے ہیں، ان کو ہم سنیں گے اور یاد رکھیں گے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بھولے سے اس کو یاد نہیں رہا ضم سورہ، کیا جو ضم کے معنی ملانا، الحمد شریف کے بعد ایک سورت ملانی تھی، وہ واجب تھی، اس کو یاد ہی نہیں رہا اس کو. تو فرائض جو ہیں، فرائض اس میں صرف پہلے 2 رکعتوں میں قرات لازم ہے، اس کو یاد رکھ لینا. ظہر کی نماز ہے، پہلی رکعت دوسری رکعت اس میں قرات فرض ہے، قرات تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات فرض نہیں. ہم جو مسائل بتاتے ہیں ہم حنفی مسلک کے اعتبار سے بتاتے ہیں، کیا اس لیے کوئی شخص اس پر اعتراض ہی نہیں کر سکتا. یہ جہالت ہے نا. بھائی ہم تھوڑے سارے مسالک بتاتے ہیں، ہم اپنا مسلک بتاتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ صورت پیش آ جائے اس کا کیا حل یہ ہے. تو ہمارے یہاں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس میں قرات فرض ہے ہی نہیں، اس میں قرات فرض نہیں ہے، اس میں قرات. یہی وجہ یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز امام پڑھا رہا ہو تو تیسری رکعت چوتھی رکعت میں وہ جہر بھی نہیں کرتا، کیا، اور تیسری رکعت چوتھی رکعت میں ضم سورہ بھی نہیں پڑھتا ہے نا، صرف الحمد شریف. ہاں تو فرائض اس کی پہلی 2 رکعتیں، اس میں قرات فرض ہے، کیا ہے. ہاں تو اب قرات فرض ہے. اب وہاں آپ نے اس کی 2 تقسیمیں کی، کیا قرات کے معنی آتے ہیں مطلق قرآن شریف پڑھ لینا، روایتوں میں ہے.
ایک شخص نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی سے میں کیسے نماز پڑھ لوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جو یاد ہے وہ پڑھ لو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو یاد ہے وہ پڑھ لو. تو کوئی ایک حصہ اس کو متعین نہیں کیا. پھر چونکہ سورہ فاتحہ کی ادھر سے تاکید ہے، جان بوجھ کر کوئی سورہ فاتحہ چھوڑ دے گا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی واجب چھوڑ دے گا تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. جان بوجھ کر، جیسے جان بوجھ کر پہلا اتحیات نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں ہوگی. تو سجدہ سہو تو اس وقت ہوگا جب آدمی نماز میں بھول جائے، اس کو تو کہتے ہیں سجدہ سہو، بھول کا سجدہ. کس کا؟ تو اس کو یہ تھوڑے کہیں گے سجدہ عمد، تھوڑے اس کو کہیں گے جان بوجھ کر. جان بوجھ کر کوئی بھی واجب چھوڑ دے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے احناف کے یہاں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت کا ملانا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ دو واجب ہو گئے. کتنے؟ اگر ایک آدمی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی، نماز میں یاد نہیں رہا، پھر رکوع کر لیا، پھر یاد آ گیا اوہو میں تو رکوع میں چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ آخر میں سجدے سہو کر لے. آخر میں سجدے، اور کیا کرنا ہے؟ فرائض کی 4 رکعتیں، کیا؟ ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، اور عشاء کی 4 رکعتیں، اور مغرب کی 3 رکعتیں. یہ فرائض ہیں. ان میں پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا بھی واجب ہے. پوری سورت پڑھ لے یا 3 آیتیں پڑھ لے چھوٹی چھوٹی، یا ایک آیت بڑی، یا مثلا آیت الکرسی پڑھ لی، بس ایک آیت بھی کافی ہے، بڑی آیت ہے. اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس میں چونکہ قرات فرض نہیں ہے، اس میں سورہ فاتحہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھ لینا تیسری اور چوتھی رکعت میں. تو اگر پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو، اور اگر ضم سورہ چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو. تیسری رکعت میں اس کو یاد نہیں رہا، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کیا؟ لیکن قیام کیا، قیام تو سجدہ سہو نہیں ہے. یہ صرف فرائض میں ہے. اور نوافل کی 4 رکعتیں، چاروں رکعتوں میں قرات فرض ہے. کیا؟ الحمد پلس ضم سورہ ہے نا، الحمد ضم سورہ، الحمد سورہ، الحمد، اور کس میں؟ نوافل میں، اور سنن مؤکدہ میں، سنن غیر مؤکدہ میں. یہ صرف فرض کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نفل کی یا سنت کی تیسری رکعت میں صرف کھڑا رہا، پڑھا کچھ نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس کی کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ نفل ہو اور سنتیں ہوں، ان میں چاروں رکعتوں میں کیا مکمل قرات فرض ہے. الحمد بھی ہے اور سورت بھی ہے، الحمد بھی ہے، سورت بھی ہے. تیسری رکعت میں سورت چھوڑ دی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. چوتھی رکعت میں سورت چھوٹ گئی، الحمد شریف پڑھ لیا تھا، سجدہ سہو کر. کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی. کچھ بھی نہیں پڑھا تو فرائض کا الگ حکم ہے اور سنت کا الگ حکم ہے. اب رہا مسئلہ وطر. کیا؟ کیونکہ میں نے صرف فرائض کہا. کیا جی؟ وطر کے اندر جو ہے وہ چونکہ فرائض کے اندر شامل نہیں ہے، اس میں تینوں رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے. کس میں؟ اور وہ فرض ہے. شاید آپ کو دھیان ہوگا رمضان المبارک میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وطر کی نماز. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشاء میں تو پہلی 2 رکعتوں میں تو جہر کرے گا، تیسری چوتھی میں تو خاموش رہے گا. لیکن جب وہ وطر پڑھائے گا وہ تینوں رکعتوں میں جہر کرے گا، اور تینوں رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملائے گا. البتہ دعائے قنوت میں وہ جہر نہیں کرے گا. دعائے قنوت تو کیا پڑھ لیتا ہے؟ خاموشی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. معلوم ہوا کہ وطر کی 3 رکعتوں میں قرات اسی طرح لازم ہے جس طرح سے سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ اور نوافل میں یہ ہے. اگر کسی نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہی نہیں کی، 2 کے بجائے آخری تیسری اور چوتھی رکعت میں کر لی، تب بھی سجدہ سہو دینا پڑے گا. کیا جی؟ اگر بالکل ہی نہیں پڑھی تب تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر 2 میں سے ایک سورت ایک پڑھ لی ایک چھوڑ دی تو سجدہ سہو دینا پڑے گا. اگر کسی نے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لیا، کتنے مرتبہ؟
کتنی؟ پھر اس کے بعد سورت پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لیا، یا الحمد شریف کا اکثر حصہ پھر لوٹایا. بعض لوگ پڑھتے ہیں نا، دھیان نہیں رہتا ہے کہ میں نے پڑھا نہیں پڑھا، پھر پڑھ لیتا ہے، تو دوسری مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے گا ایک ہی رکعت میں ڈبل ملا کے ایسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الحمد شریف کے بعد اس کو دوسری کوئی صورت ملانا ہے، اور اس نے دوسری صورت ملائی نہیں بلکہ الحمد شریف ہی کو ڈبل پڑھ لیا. تو چونکہ الحمد شریف کو ڈبل پڑھ لیا تو صورت پڑھنے میں تاخیر ہوئی. کیا؟ اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اگر تاخیر ہو گئی، تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. اذا سجد سجدۃ واحدۃ، جی کسی شخص نے ایک سجدہ کیا، کتنا؟ بھول گیا. وقام الی الرکعۃ التالیہ، آنے والی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا. فأدى تلك الرکعۃ بسجدتیہا، اس کے بعد جب وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے تو اس میں 2 سجدے پڑھ لیے، اور وہ جو سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی ملا، تو 3 کر لیے. کتنے؟ 3 کر لیے. سجدہ سہو کرے گا، نماز اس کی ادا ہو جائے گی. سوال ہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ فرض کوئی چھوٹا نہیں. کیا؟ البتہ فرض اپنی جگہ سے ہٹ گیا. فرض اپنی جگہ سے ہٹا کیسے؟ 2 سجدے کرنے تھے، اس نے ایک ہی کیا نا، لیکن نماز ہی کے اندر اس نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا. اب دوسرا سجدہ کب کرے گا؟ وہ جب یاد آئے. کیا جی؟ اگر قیام میں یاد آ گیا میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا، فوراً آ کے پہلے سجدہ کرے، پھر قیام میں جائے گا. اور اگر رکوع میں جو ہے وہ دوسری رکعت میں یاد آ گیا، جب بھی یاد آ جائے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ یاد آ گیا، چونکہ اس کے بعد تو ظاہر سی بات سجدے میں تو جانا ہی پڑے گا. تو سجدے میں جائے گا، 2 کے بجائے کتنے سجدے کر لے گا؟ 3 سجدے کر لے گا. سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی. اذا ترک القعود الاول ساہیا فی الصلاۃ الثلاثیہ، 4 رکعت نماز والی میں پہلا قاعدہ بھول گیا تو فرماتے ہیں سواء ترک القعود الاول فی الفرض او ترکہ فی النفل. تو پہلا قاعدہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. البتہ ایک مسئلہ ہے، وہ ہے نفل کا. کس کا؟ ایک آدمی نے نفل کی 4 رکعتوں کی نیت کی، اللہ اکبر، وہ اتحیات پڑھنا بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کھڑا ہو گیا کھڑا. ابھی ہم نے مسئلہ کیا پڑھا تھا؟ واپس نہ آئے. کیا؟ واپس نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا جو ہے وہ تو فرض ہے اور اتحیات جو ہے واجب ہے، لیکن یہ حکم صرف ہے سنت مؤکدہ میں اور فرضوں میں، اور نوافل میں یہ حکم نہیں. سنت غیر مؤکدہ میں بھی حکم، غیر مؤکدہ میں نے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں یا عشاء کے بعد کی 4 رکعتیں، اس میں تو آنا ہی پڑے گا. کیا سوال ہے کیوں آنا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل جو ہے، نفل اس میں پہلا قاعدہ بھی فرض ہے. کیا؟ دوسرا قاعدہ فرض. کیوں؟ اس کی وجہ سے جب آدمی نیت کر لیتا اللہ اکبر 4 رکعت کی، 2 ہی رکعتیں لازم ہو جائیں گی. کتنی؟ صرف 2 رکعتیں لازم ہو جائے گی. 2 پر سلام پھیر دیا، ٹھیک. تو جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا تب ایک اور جوڑ، اس کو شفع کہتے ہیں، وہ شفع اس کے لیے لازم ہو جائے گا. اس لیے نوافل کا حکم الگ ہے اور فرائض کا حکم الگ ہے. اس میں مسئلہ آئے گا تاخیر کا. کس کا؟ ایک آدمی اتحیات پڑھ رہا ہے، پہلا اتحیات، اور بھولے سے اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھ لیا، تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. کیوں؟ تاخیر ہو گئی تیسری رکعت کے قیام کے لیے. اب کتنے میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا؟ اگر وہ ایک جملہ مکمل پڑھ چکا ہے، اگر اتنا پڑھا اللہم صلی علی، کیا بس یاد آ گیا کھڑا ہو گیا، سجدہ سہو نہیں، کیونکہ ابھی یہ سینٹنس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ انکمپلیٹ سینٹنس. اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، مکمل جملہ ہو گیا، تو یہ تاخیر مانی جائے گی. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے وہ شخص سجدہ سہو کر لے. لیکن یہ حکم کہاں ہے؟ یہ حکم فرائض میں ہے اور سنن مؤکدہ میں ہے. سنن غیر مؤکدہ اور نوافل اس میں تو افضل لکھا ہے کہ پہلے اتحیات میں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. کیا؟ پہلے اتحیات میں. سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ نوافل کے اندر پہلا اتحیات وہ بھی فرض ہی ہے. کیا ہے؟ فرض ہی ہے.
اور اس میں پہلا تحیات واجب نہیں. سوال اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل صرف 2 ہی رکعتیں ہیں. کیا اگر آپ کتنی کی نیت کر لیں گے؟ مثلا ایک آدمی نے نیت کر لی میں 50 رکعتیں نماز پڑھوں گا، اللہ اکبر. ایک ہے نظر ماننا. کیا اگر میرا کام ہو گیا تو میں 50 رکعتیں نفل پڑھ لوں گا، کام ہو گیا، 50 کی 50 لازم ہو جائیں گی. ایک آدمی کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے نماز، اس نے نیت کر لی اللہ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اللہ اکبر. 2 رکعتوں کے بعد اس نے سلام پھیر لیا، کوئی کام یاد آ گیا اس کو، وہ چلا گیا، بس تیسری اور چوتھی رکعت اس پر لازم ہے ہی نہیں، اس کی قضا اس کی کرنی ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واجب رکعتیں تھی ہی نہیں، وہ تو صرف نفل تھی. تو نفل 2 رکعتیں ہی لازم ہو جاتی، تیسری اور چوتھی لازم نہیں ہوگی، تب ہوگی جب وہ کھڑا ہو جائے گا تیسری کے لیے. اس کی میں مثال بتاتا ہوں. 4 رکعت ظہر کی، یہ اللہ نے 4 رکعت کا ہم کو ایک پیکٹ دے دیا، بھئی یہ تو 4 ہی رہیں گی. کیا نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی، نہ 3 پڑھنے کی اجازت نہ 5 پڑھنے کی اجازت ہے، ایک پیک ہے. اور جو یہ نوافل ہیں، کیا یہ اصل میں 2 ہی ہیں. کیا 2 کے ساتھ 2 جڑے ہوئے ہیں، ان 2 کے ساتھ پھر 2 جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ جڑے ہوئے ہی نظر آ جائیں تب بھی یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ ہے، یہ الگ، یہ الگ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کرکری بیچتے ہیں نا، اور وہ انکل چپس وغیرہ، وہ تو ایک درجن ملا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہے، لیکن یہ الگ ہے. یہ حالانکہ جڑنے کے باوجود بھی اس کو ایسے کر دو یہ الگ مانا جائے گا، اس کو ایسے کر دو یہ الگ مانا جائے گا. لیکن 4 رکعتیں جو فرض ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 2 اور 2 جڑی ہوئی ہیں، نہیں، وہ چاروں کا مجموعہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اس لیے فرض اور نوافل میں یہ فرق ہے. اذا ترک قراءۃ التشہد ساہیا. اچھا اگر بیٹھا تو بیٹھ گیا، کس میں؟ قادہ نے بیٹھنا، قادہ نے، یہ 2 چیزیں اصل میں الگ الگ ہیں. اس کو کہتے ہیں قادہ. کیا؟ لیکن جو اس میں پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تشہد. کیا؟ لیکن ہماری زبان میں دونوں کو اتحیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو بھی ہم اتحیات ہی کہتے ہیں، اور جو اس میں پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ہم کیا؟ اتحیات ہی کہتے ہیں. لیکن شرعی اصطلاح الگ الگ ہے. بیٹھنے کو قعود کہتے ہیں. کیا؟ اور جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے اس کو تشہد کہتے ہیں. تو پہلا قاعدہ واجب، اس میں تشہد پڑھنا واجب، دونوں واجب ہی. اور آخری قاعدہ فرض، آخری قاعدہ، اور قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب. کیا ہے؟ کس میں؟ جو آخری ہوگا. تو فرق ہوگا دونوں کا. عرف عام میں ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ اتحیات. تو یہ ہے اذا ترک قراءۃ التشہد ساہیا، جب کسی آدمی نے تشہد پڑھنے کو چھوڑ دیا، قاعدہ نہیں چھوٹا، بیٹھ تو گیا اور کہیں ذہن تھا بیچارے کا اور کھڑا ہو گیا. سوال اگر امام کے پیچھے ایسا ہو جائے، کیا مثلا امام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نیند کا غلبہ بھی تھا یا اور کہیں ذہن تھا، سب بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گیا، اور اس وقت زیادہ فکر نہیں ہو رہی، کیوں؟ امام تو کہے گا ہی اللہ اکبر، ہم تو جاگ ہی جائیں گے اگر سوئے بھی ہوں. اب امام نے کہا اللہ اکبر تو کھڑا ہو گیا، بیٹھا تو لیکن پڑھا کچھ بھی نہیں، پڑھا. تو چونکہ امام کے پیچھے جب کوئی شخص ہو، اگر اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے نہ تو امام پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، نہ اس شخص پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا امام کی مطابقت کی وجہ سے. البتہ اس کا اپنا ثواب کم ہو جائے گا. کس کا؟ مقتدی کا. ظاہر سی بات ہو تو خاموش رہا. ہاں وہ مسبوق تھا. کیا مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو. مثلا ہم مسجد میں داخل ہو گئے، امام صاحب 1 رکعت پڑھ چکے تھے، اب ہم جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو گئے، 3 رکعتیں ہم کو امام صاحب کے ساتھ مل گئی. سلام کے بعد اس نے سلام پھیر لیا، ہم کھڑے ہو گئے اور ہم اپنی رکعت پڑھ رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، ساری ذمہ داری، اس لیے قرات بھی کرنی پڑے گی، سب چیزیں کرنی پڑے گی. اس میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے گا اس رکعت میں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. گویا وہ سجدہ سہو میں ان 3 رکعتوں کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں جو امام کے ساتھ میں نے پڑھی، بلکہ وہ سجدہ سہو میں اس اپنی نماز کی کر رہا ہوں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ گاڑی میں تھے، جانا تھا سری نگر، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، آپ کبھی گاڑی میں اونگ رہے تھے
اور کبھی ادھر دھیان کبھی ادھر دھیان، کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ تو پامپور پہنچ کر اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو بہت اہم کام ہے، یہاں سے آپ گاڑی لے جائیں، یہاں سے آپ تو بس آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئے تو کیا آپ اونگیں گے، سوئیں گے؟ اب ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو جہاں تک اس کو پہنچانا تھا اس نے پہنچا لیا۔ تو امام اپنا سلام پھیر لیا، معاملہ ختم۔ اب آپ کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ساری ذمہ داری آپ پر ہے۔ یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس میں بتایا جائے گا کہ نماز کے اندر ملنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہے نماز کے اندر ملنے کا۔ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، کسی کی رکعت چھوٹ گئی، اب وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ مسائل لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ یہ مسائل لوگ کچھ تو شرم کی وجہ سے، کچھ تو اس وجہ سے کہ بھائی چلتا ہی رہتا ہے کام، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم پوچھنا چاہیے، خود مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ نماز خراب نہ ہو جائے۔ اب بہت سارے لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ لی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی اس میں، کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے کہ بھائی چوتھی رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جاتا، وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، معاملہ ختم۔ تو واجب تو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے، تو جب جان بوجھ کر واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو سے بھی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ کوتاہی ہوئی مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اذا ترکت تکبیر القنوت فی الوتر، اب وطر کی نماز ہے، کیا وطر کی نماز، دعائے قنوت جس کو ہم کہتے ہیں، دعائے قنوت واجب ہے، کیا ہے دعائے قنوت، کیا ہے واجب ہے، یعنی دعائے قنوت واجب ہے۔ لیکن جو دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، کیا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی واجب ہے، وہ بھی۔ دیکھیے نماز ہم نے شروع کی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ فرض ہے، کیا ہے؟ اگر تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب باقی جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیراتی انتقالات۔ کیا انتقال کے معنی آتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو جانا، قیام سے رکوع میں منتقل ہو گیا، اور رکوع سے پھر قومہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور قومے سے سجدے میں منتقل ہو گیا، اور سجدے سے پھر جلسے کی طرف منتقل ہو گیا، پھر سجدے ثانی دوسرے سجدے کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ سارے تکبیراتی انتقالات کہلاتے ہیں، یہ سب سنت ہیں۔ کیا ہے؟ چھوٹ جائے، بھولے سے رہ جائے، یا کچھ زبان سے اور کچھ نکلا، کیا زبان سے اور بھی کچھ نکل سکتا ہے۔ ایک مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے تھے، میں بھی اسی میں پڑھ رہا تھا، میرا ساتھی تھا، تو اتفاقاً محترم صاحب نے کہا اسے نماز پڑھا، کیا بالغ لڑکا تھا، تو اسے نماز پڑھا لی، لیکن چونکہ وہ نماز مولانا کے سامنے اس نے پڑھائی نہیں تھی کبھی، یا شاید پڑھائی نہیں تھی، تو وہ گھبرا گیا، جو ہی اللہ اکبر تو ہم نے دیکھا اس کے کپڑوں کو یوں ہو رہا تھا، کیا ایسے ایسے۔ ہاں جس نے نماز نہ پڑھائی ہو اسے کو نماز پڑھا لو، خاص طور سے ظہری نماز، کیا ہاں تو پسینے بھی چھوٹ جاتے ہیں، چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ عادت پر ہے، تو اب اس کو ایسے ہو رہا ہے نماز میں۔ بہرحال کچھ کر کے تو الحمد شریف اور کچھ سورت پڑھ لی۔ اب اس کو رکوع میں جانا ہے نا، تو رکوع میں جب جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع میں گیا، اب جب کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن، کہہ رہا اللہ اکبر۔ تو یہ میرے سامنے واقعہ پیش آیا ہے، یعنی وہ بیچارہ اتنا گھبرا گیا، اس کو یہ جان ہی نہیں رہا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر نکلا، اور اللہ اکبر کی جگہ سمع اللہ لمن حمدہ نکلا، سے جیسے واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تکبیرات سنت ہے، تکبیرات۔ البتہ وطر کی جو تکبیر ہے، کیا وہ واجب ہے۔ وطر کی تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تیسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف کو پڑھ لیا، اس کے بعد ایک اور سورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، کیا یہ دو عمل ہیں، یاد رکھ لیں۔ کیا ہاتھوں کا اٹھانا یہ الگ فعل ہے، اور زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ الگ عمل ہے۔ تو ہاتھوں کا اٹھانا یہ صرف سنت ہے، کیا چاہے تکبیر تحریمہ ہی کیوں نہ ہو۔ تکبیر تحریمہ میں ہم اٹھاتے ہیں، اگر کوئی نہ اٹھائے بالفرض ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیا۔ ہاں اس سے پتہ چلتا ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، نماز ہی نہیں ہوئی، دوستو یہ جہالت ہے۔ کیا
جبکہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں بھی ہاتھوں کا اٹھانا فرض ہے ہی نہیں، نہ واجب ہے، نہ مسنون ہے. کیا مسنون ہے ہاتھوں کا اٹھانا. لیکن زبان سے اللہ اکبر پڑھنا، تکبیر اسی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین. رفع میں نے اٹھانا، یدین میں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. یہ کسی بھی نماز میں فرض ہے ہی نہیں، نہ فرض میں، نہ سنتوں میں، نہ نوافل میں، نہ عیدین میں، کسی بھی نماز میں واجب کہیں بھی نہیں، مسنون ہے. کیا تو ظاہر سی بات ہے اگر مسنون عمل ہے ثواب ملے گا، جان بوجھ کر کون چھوڑے گا اور کیوں چھوڑے گا؟ لیکن بالبھر اگر جھوٹ بھی جائے تب بھی کچھ بھی نہیں، سجدے سے لازم ہے ہی نہیں. تو معلوم یہ ہے کہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ الگ فعل ہے اور زبان سے کچھ کہنا یہ الگ فعل ہے. تو جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں ہاتھوں کا اٹھانا سنت، کیا ہاتھوں کا اٹھانا، اور زبان سے اللہ اکبر پڑھنا فرض. اب وتر پڑھنی ہے نا، آخری رکعت ہے وتر کی، اب الحمد شریف بھی ہو گیا اور زمسترہ بھی. اب اس کے بعد ہم کو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے پہلے تکبیر پڑھنی ہے. کیا اللہ اکبر. تو اللہ اکبر زبان سے پڑھنا یہ واجب ہے اور ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے. ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے. تو معلوم یہ ہے کہ ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے چاہے عید نماز کیوں نہ ہو. ہم کتابوں میں پڑھا نا عید کے زائد تکبیرات واجب ہیں. کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے 3 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہنا، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر، چوتھی میں. تو یہ واجبات میں سے ہے، لیکن یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں مسنون ہے. اب دیکھیے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، جب آدمی کی نماز قضا ہو جائے، کیا کسی سے کہے نہیں، کسی کو گواہ نہ بنائے، لیکن ہم تو گواہ بناتے ہیں، عطا پیشن درود پڑھنا ہے، دیگر درود پڑھنا ہے، کیا کرو کہا دس نا تعاون. وہ خود کہتا ہے کہ بھائی ہم دوائی چھڑک رہے تھے اس لیے ظہر کی نماز پڑھی نا، عصر کی نماز پڑھ لی. یہ ہم لوگوں کو گناہ نظر ہی نہیں آ رہا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک شخص تذکرہ کر دعا مانگ رہا تھا اور زور سے کہہ رہا یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے. گناہ کا نام لے رہا تھا، گناہ کا نام، میں نے فلاں گناہ کیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہیں تھے. اس نے کہا اللہ کے بندے زور سے کیوں کہہ رہے ہو میں نے فلاں گناہ کیا؟ لوگوں کو سنا رہے ہو، اللہ نے تو تم پر ستاری کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور تم زور سے کہہ رہے ہو اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے. اس لیے اپنے گناہوں کو نہیں بتانا چاہیے، چھپانا چاہیے. تو نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے. ہاں اگر کوئی مصلحت ہو، کسی شخص کے پاس جائے اور اس سے کہے مجھے توبہ کرنی ہے، میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، اگر کچھ مرشد پیر ہے، پیر مرشد سے تو کہنا ہی چاہیے. اسے چھپانا، حضرت مولانا روم فرماتے تھے کہ حال خدرہ از دکس پنہا مدار. کیا حال خدرہ از دکس پنہا مدار، از طبیب و حاجق و از یار غار. کیا عجیب شخص تھے. حال خدرہ از دکس پنہا مدار، اپنی حالات کو 2 شخصوں سے مت چھپا. کیا از طبیب و حاجق ہو، از طبیب حاجق جو طبیب ہو، تمہارا مرشد و پیر ہو، حکیم حاذق ہو، اور یار غار ہو. کیا ہو؟ جس پر مکمل اعتماد ہے. اگر دوست پر مکمل اعتماد نہیں ہے تو سارے راز اس کو نہیں بتانا، سارے راز اس کو، یہ حدیث میں، کس میں؟ جی اگر مکمل اس پر اعتماد. جی احبب حبیبک، کیا حونما عسى ان يكون بغيضك يوما. یہ حدیث پاک میں، اور حدیث بھی کیا عجیب ہے، کتنا انہیں مزہ لگتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے میں. احبب حبیبک، کیا حونما عسى ان يكون بغيضك يوما. دیکھو جس سے تم محبت کرتے ہو حدود میں رہو. کیا ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جب دشمن ہو جائے گا تو چوراہے پر جا کے سب بتا دے گا. اور آج پر چوراہے پر جانے کی ضرورت نہیں، بس فیس بک میں ڈالے گا، کس میں؟ اور واٹس ایپ پر ڈالے گا. تو وابغض بغیضک یوما عسى ان يكون حبیبک یوما. اگر کسی سے خدا نہ کردہ دشمنی ہے اور کچھ جھگڑا ہے، دیکھو حدود سے باہر نہ نکلنا، حدود کے اندر رہنا. کیا بھائی کے ساتھ اختلاف ہے، چچا کے ساتھ اختلاف ہے، بھائی حدود کے اندر رہنا چاہیے. کیوں؟ ممکن ہے جس شخص کے ساتھ آپ آج لڑائیاں کر رہے ہیں وہ کل آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے. اس وقت بڑی ندامت ہوگی. تو جو یار غار ہو اور بہت ہی اعتماد اس کو ہو، تو اس کو اگر آدمی اپنا راز بتا دے گا تو گویا کہ اس کو پورا اعتماد ہے، پورا اعتماد والا ہے.
اس لیے حضرت فرماتے تھے حال خود را از دکس پنہا مدار، از طبیب حاجق و از یاری غار. اپنے حالات ان کو بتا دو. 2 روز پہلے میرے پاس ایک جوان آ گیا، خود تو نہیں آیا لیکن اور 2-4 ساتھی اس کو پکڑ کے لائے. تو انہوں نے کہا اس کو توبہ کرنی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو میں اس وقت یہی نیت کرتا ہوں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو اس کے دل میں پوری ندامت ہو تو اس کے توبے کے ساتھ ہماری توبہ بھی کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. تو ظاہر سے جب ان کی توبہ قبول ہوگی تو میری بھی ہو جائے گی. اور ہمارے مشائخ فرماتے تھے ہم جب کسی کو توبہ کراتے ہیں یہ سمجھ کر نہیں کہ میں تو دلایا ہوں اور میں پاکیزہ ہوں تو یہ گناہ گار ہے تو میں اس کو توبہ کرا رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس وقت خود بھی توبہ کی نیت کری. کس کی؟ قرآن پاک نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، اپنے آپ کو پاکیزہ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو معلوم ہے پاکیزہ کون ہے. یہ قرآن پاک میں ہے. اسے کون دعویٰ کرے؟ پھر گناہوں کی قسمیں الگ ہوتی ہیں. کیا ہم صرف شرابی اور کبابی کو ہم سمجھتے تو پکا گناہ گار ہے، اور اگر اللہ نے بچایا ہے ان چیزوں سے، لیکن اور بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا. حسد کیا کم گناہ ہے، کبر غرور کیا کم گناہ ہے، دکھاوا کیا کم گناہ ہے، یا دنیا کی محبت ہی کیا کم گناہ ہے. تو بہرحال ساتھی اس کو لے کر آئے تو بیت کے کلمات پڑھا دیے اور کچھ اوراد و وظائف. پھر اس نے مجھے الگ سے کہا مجھے اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائیں گے، تو میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں نکل نہیں سکتا. اب میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹے بتاؤ کیا کیا گناہ کرتے ہو. تو اب وہ خود ہی کہنے لگا کہ ایک تو عادت ہے جوا کھیلنے کی. کس کی؟ ہم سمجھیں چلو ٹھیک ہے 10-15 روپے کا جوا ہوگا. نہیں، اس نے کہا صرف ایک رات میں 7 لاکھ روپے میں ہار گیا. 8 اگست کی جو ابھی 8 اگست گزر گئی، کہا صرف ایک رات میں 7 لاکھ روپے میں ہار گیا. اور پورے مہینے میں جو جوا کھیلا 20 لاکھ روپے نکل گئے. کتنے؟ 20 لاکھ روپے نقصان ہو گئی اس کے. بزنس مین ہے، بڑا بزنس مین ہے. اور اس کے بعد شراب اور جو سب چیز کرتا ہے. اب اس کی زندگی گویا کہ تباہ ہو چکی ہے. اب وہ لڑ رہا ہے، ماں کے ساتھ لڑ رہا ہے، باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، چچن ہر ایک کے ساتھ، بس اسی پر لگ گیا. تو حدیث میں ہے الخمر جمع الاثم، خمر جو ہے کیا، خمر شراب یہ تمام گناہوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ. اور یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نماز قضا ہو گئی ہے، گویا کہ ایک جرم لوگوں کو کیا بنا رہا ہے. فجر نماز کے بعد، صبح کی اذان کے بعد طلوع آفتاب تک سوائے 4 رکعت کے اور کسی نفل کی اجازت، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض. لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نوافل کی تو ممانعت ہے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے. کیا؟ اس لیے کہ موت پر کوئی بھروسہ. ایسے عصر کے بعد آپ نے فرمایا نفل نہیں، کیا پابندی ہے. کسی کی قضا ہو گئی، وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ چکا تو ظہر پڑھ لے گا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے عصر کے آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز عصر پڑھ لی، عوام کے ساتھ، پھر اسی جگہ پر آپ نے پھر قضا نماز شروع کر دی، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، گھر جا کے پڑھ لو. یا مسجد میں کوئی نہیں ہے، اکیلے آئے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد قضا پڑھتے رہو جو بھی پڑھنا ہے. اب کوئی گواہ نہیں رہے گا. یہاں تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر کہیں گے نفل، کہیں گے نفل تو پڑھنے کی اجازت نہیں، میں تو قضا اپنی نماز پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا، تو لوگ گواہ بن گئے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرض نمازوں کی قضا بھی کرنی چاہیے اور وتر کی بھی. کس کی؟ اب دن میں وتر کی قضا کر رہا ہے، کس میں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب وتر کی نماز پڑھ رہا ہوگا، بعض مرتبہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا، ہم کو دھیان نہیں ہوتا لیکن لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھ لی تو ایک طالب علم میرے کان میں آیا، اس نے کہا کہ صاحب آپ نے 3 ہی رکعتیں پڑھ لی. میں نے کہا 3 ہی پڑھ لی؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. تو آدمی سوچتا ہے شاید میری نماز کو وہی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہر وقت دیکھے، مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے. تو اب اس کو وتر کی نماز پڑھ رہا ہے وہ دن میں، کس میں؟ وتر کی قضا کر رہا ہے کس میں؟ دن میں. چلو نماز پڑھ رہا ہے، کس کو معلوم ہے کیا پڑھ رہا ہے. اب جب اس کو رفع دین کرنا ہے اور اس کو وتر کی نماز پڑھنی ہے، اس میں اس نے ایسے کہ اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیے. ایک آدمی دیکھ رہا تھا نا،
کہتے ہیں کہ یہ درمیان نماز میں یوں کر کے کیا کر رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ تو وہ گواہ بنے گا کیا؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھو آپ جب تیسری رکعت پر پہنچیں گے الحمد شریف بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد کیا پڑھ لیا، سورت بھی پڑھ لی. اب دو کام کرنے، ایک تو ہاتھ اٹھانے ہیں اور ایک تکبیر کہنی ہے وطر کی قنوت کے لیے. کہ دیکھو تکبیر تو پڑھ لینا، ہاتھ نہ اٹھانا. کیا تکبیر تو پڑھ لینا، ہاتھ اپنی جگہ پر رہیں گے. اب الحمد شریف بھی پڑھ لی اور قل هو اللہ احد بھی پڑھ لی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. کیا ہاتھ تو اپنی جگہ پر ہے نا. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. اب یہ تھوڑے لوگ دیکھیں گے کہ یہ 3 پڑھے گا 4 پڑھے گا، اتنی کس کو ہے، تو اتفاقاً کوئی دیکھ رہا ہوگا. تو یہ ہے کہ وطر میں آپ ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے، لیکن زبان سے اللہ اکبر پڑھنا کیا ہے، یہ واجب ہے. تو قنوت بھی واجب اور تکبیر بھی واجب. اب اس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے ایک آدمی اس کو دعائے قنوت یاد ہی نہیں. کیا دعائے قنوت اس کو، ہم اس سے کہتے ہیں کہ اگر جوان ہے تو دعائے قنوت یاد کر لو. یہ کیا مطلب ہے بھائی میں نے قرآن شریف پڑھا ہی تو بس پڑھا ہی نہیں. بہت سارے جوان آتے ملنے کے لیے، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. کب پڑھو گے؟ تو پڑھنا تو پڑے گا. یہ نہیں کہ جناب میں نے پڑھا ہی نہیں سے پڑھوں گا ہی نہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا. تو جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے دعائے قنوت یاد کر لے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو 80 سال کی بوڑھی اماں ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اس کو تو یاد جو ہے وہ بھی بھول جائے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے یہ یادداشت. کیا اللہ تعالیٰ بچائے، جس کو یادداشت نکل جائے گا تو جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. کل میں ایک جگہ گیا تھا بیان کرنے کے لیے، کل وہاں ایک صاحب مجھے ملے کہ میری والدہ کا قوت حافظہ یادداشت سب چلا گیا. اب کیا پریشانی ہے؟ بچوں کو نہیں پہچانتا؟ نہیں، کہا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ باتھ روم کیا ہے اور بستر کیا ہے. کہا کہ اس کو باتھ روم میں لے جائیں گے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں، اب جب بستر پر لائیں گے تو بستر پر جا کے وہ پیشاب کر لے گا، اپنی فراغت کر لے گا. ایسی پریشانی. ایسے ایک ہی بزرگوں سے پڑھا ہے جن کی عمر 90 سال تھی. کیا بیان حضرت مفتی محمود صاحب علیہ رحمہ، میرے پیر مرشد بھی اور میرے استاد بھی. 92 برس کی عمر تھی. کتنی؟ 92 سال تو بہت ہے. جب ہم 92 سال کے ہو جائیں گے، اگر بالفرض اتنی زندگی ہوگی، پتہ نہیں شاید ہم اٹھ بھی پائیں گے، چل بھی پائیں گے نہیں. اللہ کے بندے اس وقت بھی کتاب پڑھاتے تھے اور قوت حافظہ اتنا مضبوط کہ طالب علم عبارت پڑھتا تو حضرت اس پر تقریر کرتے تھے. 2 کتابیں میں نے، ایک تو رسم المفتی، ایک کتاب ہے اس کا نام ہی رسم المفتی، افتاء کے سال میں، اور آخر سال میں وہ نسائی پڑھاتے تھے. تو برکت کے لیے لوگوں نے کہا ہم پڑھ لو، دوسرے کاموں میں بھی تھے. تو اور اس 92 سال کی عمر میں بھی بیان کرتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ بیان کرتے تھے. اعتکاف میں بیان کرتے تھے. ایسے لے جاتے تھے لوگ، حضرت آج جلسہ ہے، بیان کرنا ہے. تو ظاہر سی بات جب بیان کرے گا تو آیتیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا، احادیث پڑھے گا نہیں پڑھے گا، لوگوں کو تو بتانا ہے. تو ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، لیکن قوت حافظہ برابر تھا. تو یہ فرمایا اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، دعائے قنوت کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی دعا، وہ قائم مقام ہو جائے گا دعائے قنوت کے. اب مختصر سی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بس اتنی دعا اس کو یاد کرا لو. تو یہ دعا جو ہے وہ دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گی. اسی طرح سے اذا جہر الامام فی الصلاۃ السریہ، نماز کی 2 قسمیں نکالی ہیں، جہری اور سری. جہری ان نمازوں کو کہتے ہیں جن میں قرات زور سے کی جاتی ہے. سری ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جن میں قرات آہستہ کی جاتی ہے. سب لوگ جانتے ہیں جہری نمازیں، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، جمعہ اور عیدین. اس کے علاوہ ایک نماز اور ہے، اس میں اجازت ہے، جہر بھی کر سکتے ہیں، سر بھی کر سکتے ہیں. وہ ہے سورج گرہن کی نماز. کیا اس کو کسوف کہتے ہیں. کیا جی؟ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تو کسوف ہوا تھا تو نماز پڑھ لی. الحمدللہ وہاں مدارس میں آج بھی ہے، سورج گرہن ہوگا تو
نماز پڑھیں گے، چاند گرہن ہوگا تو الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ سورج گرہن میں جماعت ہے، سورج گرہن میں جماعت خود پڑھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن چاند گرہن میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج گرہن تو دن میں ہی ہوگا، رات میں تو نہیں ہوگا۔ سورج گرہن کب ہوگا؟ جس ملک میں دن ہوگا تو وہی سورج گرہن ہوگا، اور چاند گرہن کب ہوگا؟ تو رات میں اکٹھا ہونا یہ مشکل ہے، اس لیے آپ نے فرمایا چاند گرہن جو آپ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیجئے، وہ رات کے 2:30 بجے بھی ہو سکتا ہے، رات کے 4 بجے بھی ہو سکتا ہے، رات کے 12:30 بجے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سورج گرہن تو دن میں ہوگا، تو دن میں آپ جمع ہو جاتے تھے۔ تو اس میں حناف کے یہاں جہر بھی کر سکتے ہیں اور سر بھی کر سکتے ہیں۔ اتفاقاً دارالعلوم دیوبند میں کئی مسجدیں ہیں اپنے مدرسے کی، ہم لوگ نے تو چھٹا مسجد میں نماز پڑھ لی سورج گرہن کی، اور دارالعلوم اندر والی مسجد میں بھی انہوں نے نماز پڑھ لی، لیکن اس میں تو لمبی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ تو پیچھے بہت تنگ آ گئے، کیونکہ امام صاحب تو وہ خاموش تھا۔ ہمارے امام صاحب نے تو سورہ بقرہ پڑھ لی۔ کیا پڑھ لی؟ سورہ بقرہ مکمل 2 رکعتوں میں، کس میں؟ 2.5 پارے پڑھ لیے۔ تو اور قاری بھی تھا وہ بڑا بہترین گجرات کا، تو ہمارے ساتھی میں سے تھا، تو ہم کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، تو سورہ بقرہ پڑھ لیا تھا، اور بھی شاید کچھ سورہ آل عمران میں سے بھی کچھ پڑھ لیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نماز میں جہر بھی کر سکتے ہیں، اس نماز میں سر بھی کر سکتے ہیں، تو باقی جو جہری ہے اس میں جہر کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے امام کے لیے، کس کے لیے؟ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کی مثال کے طور پر فجر کی نماز خدا نہ کرے چھوٹ گئی، اب ہم پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں، کیا اب سوال یہ تو جہری ہے، کیا ہے؟ لیکن ہم اکیلے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جہر کریں گے یا سر کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ اس میں ایک اجازت ہے دونوں کی، کیا آپ جہر بھی کر سکتے ہیں، سر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ آتے ہیں نا مسجد میں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا، اکیلے پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز ہو گئی، وہ اکیلے پڑھ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ آپ سر بھی کر سکتے ہیں، جہر بھی کر لیں، کہ جہر افضل ہے۔ جہر اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ گھر میں کبھی فجر کی نماز اکیلے پڑھیں گے تو آپ جہر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جہر کریں گے، جہر افضل ہے۔ لیکن اگر آپ خاموشی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ کسی کو خلل نہ ہو۔ اگر آپ نے گھر کا کوئی فرد پیچھے کھڑا کیا ہے، مثلا اہلیہ، اس سے کہا کہ بھائی میری جماعت تو چھوٹ گئی مسجد والی، تو کم از کم جماعت کر لیں۔ آپ آگے بڑھیں گے، وہ ایک سب پیچھے کھڑی ہو جائے گی، کیا بغل میں برابر میں نہ ماں کو کھڑا کر سکتے ہیں، نہ بہن کو، نہ بیٹی کو، نہ بیوی کو پیچھے۔ آپ نے اللہ اکبر کر لیا، اب جہر کرنا پڑے گا۔ کیا کیوں جہر کرنا پڑے گا؟ یہ جماعت ہے، اور جماعت کے لیے 3 4 10 آدمیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک میں الاثنان فما فوقهما جماعت فرماتی ہیں 2 آدمی اگر جماعت پڑھیں گے یہ بھی جماعت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا اس نے اکیلے نماز پڑھ لی۔ ہاں جتنے افراد زیادہ ہو جائیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ البتہ جمعہ کے لیے کیا ہے؟ 2 آدمی جمعہ پر نماز پڑھ لیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ کیا کتنی نماز؟ 3 آدمی نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تب بھی نہیں ہوگی، نہ خطبہ ہوگا نہ جمعہ کی نماز ہوگی۔ سوال کتنے لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے؟ جس کو جماعت کہیں گے 4 آدمی ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 1 امام 3 مقتدی، 1 امام۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ آپ خطبہ دے دو۔ کیا دے دو؟ خطبہ دینا ہے قوم کے سامنے، اور 2 آدمی کو قوم نہیں کہا جاتا ہے۔ 2 آدمی جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کس کا؟ تو جمع کے صیغے کے لیے عربی میں کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ اور جمعہ کی نماز اکیلے میں نہیں ہوتی۔ خدا نہ کردہ کسی کی جماعت چھوٹ گئی جمعہ کی، وہ کہے گا وہ پڑھو خصوصاً جمعہ اللہ اکبر، نہیں، اس کو کہیں ظہر پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کسی کی چھوٹ جائے تو وہ جمعہ کے دن اب جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا پڑھے گا؟ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا، جیسے ظہر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو صرف جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ امام ہو، امام کے سامنے کم از کم کتنے افراد ہوں؟ 3 افراد ہوں۔ ایسے مواقع آ جاتے ہیں، فقہاء کرام نے یوں ہی مسئلہ نہیں لکھا۔ آپ دیکھیں کریک ڈاؤن جب ہوتا ہے، کرفیو جب ہو جاتا ہے، تو کبھی 1 ہی آدمی مسجد میں پہنچتا ہے، کبھی 3 4 آدمی پہنچتے، تو اگر 4 آدمی مسجد میں آ گئے، کتنے؟ جمعہ کی نماز پڑھ لی۔ جمعہ کی نماز 2 ہی آدمی پہنچ گئے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، کیوں 2 آدمی سے جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو نمازیں جہری ہیں، کیا اس میں امام نے چپکے سے قرات کر لی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور جو ہی پیچھے سے مقتدی کہیں گے سبحان اللہ، کیا تو وہیں سے آگے شروع کر لیں، وہیں سے آگے
البتہ سورہ فاتحہ کے بارے میں دونوں لکھا ہے کہ ابھی سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہے کیا، تو پھر شروع کر لے، جب پیچھے سے سبحان اللہ کہا اب الحمد شریف زور سے پڑھ رہا ہے، یا جہاں پہنچ چکا تھا وہاں سے آگے بڑھے، دونوں کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے کیا، مکمل پڑھ چکا، اور وہ سورت پڑھ رہا ہے، اب سورت پڑھ رہا ہے، چپکے سے پڑھ رہا ہے، پیچھے سے سبحان اللہ ہو گیا، اسی سورت کو آپ جہر کر لے، کیا کر لے، اور چونکہ ایک حصہ اس نے چپکے سے پڑھ لیا اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر 3 ہی آیتیں پڑھ چکا ہے چپکے سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 3 آیتیں وہ خاموشی کے ساتھ پڑھ چکا ہے۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کیا، جی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر ایک آدمی کیا اور ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، کس کی، اس کو دھیان ہی نہیں، کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو لوگ تو کریں گے پیچھے سے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ نماز میں سر کرنا تھا، سر واجب ہے، سر، اور اس نے جہر کیا، تو جہری نمازی میں سر کرے گا اور سری نمازی میں جہر کرے گا تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جہری نمازوں میں جہر کرنا واجب ہے کیا، اور سری نمازوں میں، سری سے مراد ہے جب قرات چپکے سے آہستہ کی جاتی ہے اس میں سر کرنا واجب ہے۔ اب کچھ مسائل اور بھی ہیں اس میں، چونکہ یہ بہت اہم بیان ہے یہ سجدہ سہو کا، کس کا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔